السلام علیکم ناظرین، ایم آر نیوز سے میں ہوں آپ کا ہوسٹ زعفران شاہ بابر۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں جو کہ موجودہ صوبائی وزیر بھی ہے اور معین و خصوصی وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی ہے۔ مٹھا خان ککڑ کے ساتھ ہم موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ بلدیاتی الیکشن ہوا ہے جوب شہر میں، تو جو 37 وارڈ تھے ان میں سے تقریباً زیادہ تر الیکشن کمپین جتنی بھی ہوئی تھی اس کے مطابق جو گورنمنٹ وہ مسائل بھی تھے سیلاب زدگان کے یا اور بھی اس طرح کے مسائل تھے، ان کے باوجود یہ الیکشنز ہو گئے تھے اور اس الیکشن میں ان کی لیڈ بہت زیادہ تھی۔ آج مٹھا خان ککڑ صاحب کے ساتھ موجود ہے۔ سر بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا ہمیں۔ تھینک یو سر، سب سے پہلے ہمیں یہ بتائے گا کہ آپ نے بلدیاتی الیکشن میں جیتا، تو نیکسٹ آپ کا کیا لائے عمل ہوگا جوب شہر کے لیے؟ آپ کون سے کام، اس طرح کے کام ہیں جو آپ کے ذہن میں آپ کرنا چاہتے ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مہربانی۔ ہم چاہتے ہیں کہ زوب تقریباً 30 سال سے بہت پسماندہ رہ چکا ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنے شہر کے جو مسائل ہیں یہ مسائل ہم اس طریقے سے حل کریں گے تاکہ آنے والے نسل کے لیے فائدہ ہو۔ ایک چیز تو وہ ہے صرف آنکھوں کے سامنے ہو تو وہ چیز جو ہماری ترقی وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جو کام ہم نے کرنا ہے وہ کام کرنا ہے، جو نسل جو ہمارے آ رہا ہے اس کا کام آئے گا انشاءاللہ۔ اچھا سر، یہ آپ کے ساتھ اتحادی بھی تھے، کچھ اس طرح کے اتحادی بھی موجود تھے آپ کے ساتھ جنہوں نے آپ کے خلاف بہت سی باتیں کی تھی جوب شہر میں، لیکن وہی کچھ اس الیکشن کی قریبی آتے ہی انہوں نے آپ کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا۔ اس میں کیا خاصیت تھی کہ انہوں نے اتنی جلدی آپ کے ساتھ اتحاد کر لیا تھا؟ وہ آپ کے مخالفین تھے، اس کے باوجود انہوں نے آپ کے ساتھ اتحاد کیا تھا؟ وہ مسئلہ یہ تھا کہ جو لوگ ہمارے جو مخالف بات کرتے تھے تاکہ ان کو بھی اتنا پتہ نہیں تھا کہ مٹھا خان ایسے کام کرے گا، لیکن جب الحمدللہ 4 سال جو ہمارے ورک جو تھا وہ لوگوں نے دیکھا تو ان کا ذہن بن گیا کہ یہ مٹھا خان جو کام کر رہے ہیں وہ اجتماعی کر رہے ہیں، وہ عوام کی ترقی کے لیے کر رہے ہیں۔ جو پہلے کام ہوتا تھا تو انہوں نے بالکل ہر بندہ تو یہ تھوڑا وہ اٹیک کرتے ہیں، لیکن جب ہمارے کام انہوں نے دیکھا ہے وہ ہمارے ابھی اس دفعہ ہمارے ساتھ تھے الحمدللہ، اس کی وجہ سے بھی الحمدللہ ہمیں زیادہ کامیابی حاصل کی ہے۔ سر، جوب شہر میں پہلے 2 حلقے ہوتے تھے لیکن پھر بھی اتنا کام نہیں ہوتا تھا۔ اب چونکہ حلقہ بھی ہے ایک تھا اور آپ بھی اکیلے تھے، تو اتنے شہر کے کام آپ نے کس طریقے سے ہینڈل کیا تھا؟ پورے شہر میں آپ نے اجتماعی کام کیے، اس میں شک نہیں ہے، بہت سے بڑے بڑے پروجیکٹ آپ نے لائے جوب شہر میں، تو ان پروجیکٹ کا لانا یہاں تک لانا یہ کس انداز سے ہوا تھا؟ کس کی زیادہ محنت تھی اس میں؟ یہ اصل کہ یہ ہے کہ انسان جب نیت اچھا ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتا ہے، تو الحمدللہ اللہ کی طرف سے مدد ہے کہ جتنا کام ہم نے کیا ہے یہ تقریباً 30 سال میں نہیں ہوا ہے، جو 4 سال میں ہوا ہے، اور حلقہ بھی ڈبل ہوا، تو پہلے حلقہ 2 تھے ابھی 1 ہوا۔ الحمدللہ ہم نے جو حصے دیے ہم نے ہر قوم کو حصہ دیا ہے، جتنا ہمارے لوگ تھے شہر سے باہر جو لوگ سارے ان پڑھ لوگ ہیں وہ تو اس کا کنونس کرنا تو بہت مہنگا کام ہے، لیکن پھر بھی ہم میں نے الحمدللہ اللہ کی مدد سے ہم نے محنت کی، ان کو بھی کنونس کروایا اور شہر والوں کو بھی کنونس کروایا ہے۔ شہر والی بھی آپ کے سامنے ہے اور باہر والی بھی آپ کے سامنے ہے۔ تقریباً 10 یونین کونسل ہم نے جیتا ہے، وہ بھی ہماری تھوڑا کمزوری تھا، اگر ہماری وہ کمزوری نہیں ہوتا تو ہم نے وہ بھی جیت لیتا۔ انشاءاللہ ابھی بھی امید ہے کہ باہر بھی ہم جیت لیں گے انشاءاللہ، اور شہر والے تو ہے ہمارے الحمدللہ، اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اچھا سر، یہ بتائے گا کہ آپ جام کمال جب وزیر اعلیٰ بلوچستان تھا تو اس دور میں آپ لو اسٹاک کے منسٹر تھے، تو آپ نے لو اسٹاک میں کون سی طرح کے کام ہیں جو آپ نے کیے جو آج تک کسی منسٹر نے نہیں کیے؟ کیونکہ سابق منسٹر بھی ہمارے یہاں سے ضلع جوب سے لو اسٹاک رہ چکے ہیں، تو جو خاص کر آپ کے مخالفین بھی تھے ان میں سے آپ کی خاص جو آپ نے کام کیے جو انہوں نے نہیں کیے وہ 30 سال میں، وہ آپ نے کون سی طرح کے کام کیے؟ لو اسٹاک میں جو الحمدللہ ہم نے جو محنت کی وہ سب سے پہلے وہ محنت ہم نے کر لیا جو اس کی جو دوائی ہے، یہ دوائی تقریباً 3 کروڑ کے سب بلوچستان کا پورا آتا تھا، تو یہ تقریباً ہم نے 45 کروڑ تک پہنچایا ہے، کیونکہ مال مویشی دار و مدار بلوچستان میں مال مویشی پہ ہے، لیکن انہوں نے اس کو توجہ نہیں دیا تھا۔ جب ہم نے سوچا ہے کہ ہمارے جو مال مویشی ہے کس طرح ہم اس کو وہ رکھیں گے سٹرانگ، تو اس کے لیے دوائی کی ضرورت تھی، تو وہ الحمدللہ ہم نے پاس کروایا، 45 کروڑ کی دوائی ابھی آتی ہے،
اور وہ دوائی جو جتنی ہمارے کیمپس جو علاقے بلوچستان میں سارے زوب نہیں پورا بلوچستان میں اتنا کیمپ لگائے کہ تاریخ میں نہیں لگے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے سلاٹر ہاؤس بنائے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش یہ کروایا کہ ہم نے پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہم نے سسٹم بنایا درمیان میں, کیونکہ ہماری وہ حکومت چلا گیا, وہ وزارت میرے سے چلا گیا, لیکن ابھی تک وہ سلسلے واپس رک گئے وہ کیا. اور جو بلوچستان خاص کر زوب کے لیے میں نے ایک اینیمل کالج لایا اور ایک سلاٹر, وہ 50 کروڑ کا تھا, اور ایک سلاٹر ہاؤس یعنی جدید سلاٹر ہاؤس وہ 60 کروڑ کا وہ لایا, ایک میں نے ہب میں بنایا. اور الحمدللہ 75 نوکری صرف ہم نے زوب والوں کو دیے اور پورا بلوچستان کو نوکری ہم نے نکال دیا اور سب لوگوں کو مل گئی الحمدللہ, بغیر معاوضے مل گیا الحمدللہ. لوگ تو پیسے لیتے ہیں, الحمدللہ ہم نے مفت سب کو تقسیم کروایا. سر سب سے اہم اور امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ موجودہ جتنی بھی بلوچستان کی سیاست میں اگر دیکھا جائے تو با پارٹی ہائی لائٹ چل رہی ہے, لیکن بلوچستان کو اگر دیکھا جائے تو بلوچستان میں ضلع زوب میں با پارٹی اس وقت آگے جا رہی ہے. سو یہ پہلے بتائے گا کہ کیا اگر نیکسٹ مطلب با پارٹی نے کچھ فیصلے اس طرح کیے یا پھر کچھ اس طرح کی پلاننگ بن گئے کہ آپ کو ٹکٹ نہیں مل گیا تو کیا آپ ٹکٹ ہولڈر یا آزاد امیدوار کھڑے ہوں گے یا پھر کسی اور پارٹی کے ساتھ آپ ہوں گے؟ نہیں, کسی پارٹی کے پاس تو میں نہیں جاؤں گا کبھی بھی. میں عوام کا نمائندہ ہوں, عوام کے ساتھ رہوں گا. اور با پارٹی انشاءاللہ کوئی ایسا کینڈیڈیٹ ادھر نہیں کہ وہ کھڑا ہوگا, انشاءاللہ ٹکٹ ہی ہمارا ہوگا اور انشاءاللہ لوگوں کے مشورے کے مطابق ہم ٹکٹ بھی لے لیں گے اور ملے گا بھی انشاءاللہ, وہ کوئی پریشانی نہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی اس طرح کے پلان سی بن گیا یا پلان ڈی بن گیا تھا تو پھر آپ کیا اس طرح کی پلان؟ میں تو عوام کا نمائندہ, میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ. نہیں, اگر جمعیت یا کسی اور پارٹی نے آپ کو دیے پھر آپ کیا کریں؟ ہم کسی پارٹی کے پاس نہیں جائیں گے کیونکہ وہ پارٹی کا کوئی وہ ایسے ریکارڈ نہیں ہے کہ ہم اس کے پاس جائیں گے. لیکن آپ کے ساتھ پاپولرٹی تو ہے. بس یہ ہے کہ ہم نے جو محنت کی ہے 4 سال میں وہ الحمدللہ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اور انشاءاللہ 2030 میں بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ہم 18 پہ بھی بندہ کھڑے کریں گے اور 19 پہ بھی میں کھڑا ہوگا انشاءاللہ. اور انشاءاللہ ہم دونوں جیت لیں گے اور بڑا صرف ہم نے جس بندے کو دکھا دیا انشاءاللہ وہ آئے گا. ہاں, تھینک یو. سر یہ بھی بتائے گا کہ کیا جب آپ 2023 کے الیکشن لڑو گے اگر آپ جیت گئے تو سب سے پہلے کون سا کام اس طرح کا رہتا ہے آپ کے ذہن میں کہ وہ آپ کرو گے؟ سب سے پہلے میں تو یہ خواہش رکھتا ہوں کہ میں زوب کو ایسے بنا کہ باہر سے لوگ آئیں گے دیکھیں گے کہ زوب کیسے بنا ہوا ہے, یہ میرا بہت خواہش ہے. تو سلیزہ پوائنٹ جو نیشنل پوائنٹ اس وقت دیکھا جاتا ہے اس پہ آپ نے کوئی اس طرح کے اقدامات تو نہیں اٹھانے کام کیا؟ بہت توجہ دیا ہے, انشاءاللہ اس کو کوئی پلاننگ میں بنا لیتا ہوں, اس کو کچھ روڈز اور سب کچھ اس میں نکال دوں گا. جیسے کالام نہیں ہے, کالام انشاءاللہ میں بناؤں گا اس سلیج کے پوائنٹ سے انشاءاللہ. جوب شہر کی اگر ہم دیکھا جائے نا, جوب شہر میں بہت اس طرح کے پوائنٹ ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے اور لوگ باہر سے یہاں پر دیکھنے آتے ہیں. سو یہاں پر ٹورزم کے لیے بہت سی مشکلات سامنے نظر آ رہے ہیں. وہ ان کی ہوٹلنگ پلاننگ ہو گیا, ان کی اس طرح کے اور اس طرح کے مسائل ہیں جن سے وہ شکار ہے. تو کیا آپ نے اس معاملے میں کیا سوچا ہے خاص طور پر؟ یہ سوچا ہے کہ اس کے لیے ہم پلاننگ بنا لیں گے ہوٹلنگ کا اور صحیح سسٹم, کیونکہ لوگوں میں اس وقت اویئرنیس نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نہیں آنا ہے, اس کو پتہ نہیں کہ اس کا کتنا فائدے ہیں. یہ ٹورزم پہ پورا ملک چلتے ہیں, لیکن یہ ہمارا ایک شہر کیسے نہیں چل سکتا ہے کہ پنجاب سے بھی لوگ آ رہا ہے, بلوچ بل سے بھی آ رہا ہے. اور اس وقت مثال دنیا کی زوب بلوچستان پاکستان کے کونے کونے سے لوگ زوب آ رہا ہے, کیونکہ جنگلات کی وجہ سے, پانی کی وجہ سے اور آب ہوا کی وجہ سے. یہ تو ایسا علاقہ نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ پوائنٹ بنے گا اور کامیابی ہوگا. اچھا سر, سیکنڈ لاسٹ کوسچن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اس کے بعد پھر ایک اور کوسچن پوچھوں گا. سیکنڈ لاسٹ کوسچن میری یہ ہے کہ بالکل زوب شہر کے سیاست میں بالکل بڑی تبدیلی آ گئی ہے. سو اب آپ عوام کو کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ ہم تو عوام کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عوام کو میں نے آج بھی تقریر میں کہا تھا کہ آپ متحد ہو جاؤ, تقسیم نہ ہو, تاکہ ہم ایک قوم تصور کیا جائے. اگر آپ برانچوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں تو آپ کا طاقت ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ اس لیے آپ کی طاقت ختم ہونے کی وجہ سے لوگوں نے آپ کو 30 سال کہا ہے. اور الحمدللہ 4 سال میں لوگوں کو میں نے وہ
تجربہ دیا تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلا کہ کام ہو رہا ہے لیکن نہیں ہوتا تھا. آج انشاءاللہ لوگوں کو ذہن میں آ گیا. آج میونسپل کمیٹی سخت ذوب کی سخت, یعنی وہ سیاسی پارٹیاں ہار گئے کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے طاقتور اور کتنے ماہر اور کتنے وقت سے یہ جتتے آ رہے تھے. الحمدللہ آج لوگوں کو یہ سبق ملا کہ سسٹم الٹا ہے, اسی طرح نہیں جو پہلے. آج یہ بھی جیتا ہے الحمدللہ, اور باہر والے بھی جیت جائیں گے انشاءاللہ. سر عمران خان چونکہ اس وقت بڑے پراپرٹیز اس کی بہت زیادہ پاپولر ہو گیا پورے ورلڈ میں. اس کے پورے ایشیا کو اگر دیکھا جائے ایشیا لیول پہ اس کی زیادہ فالورز ہے. سو جوب شہر کی سٹی میں آپ نوجوانوں کو بڑی زبردست گائیڈ لائن کرتے ہو زیادہ, تو کیا اگر پی ڈی ایم نوجوانوں کو ٹائم دے دے اور نوجوانوں کو جیسے آپ جیسے مطلب موٹیویشنل باتیں کرے تو کیا نوجوان آپ سے واپس چلے جائیں گے یا نہیں؟ نہیں انشاءاللہ نوجوان کبھی بھی میرے سے نہیں جائے گا. میں تو جو خیالات ہے وہ میرا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, میرے بندوں کے ساتھ نہیں ہے. نہ میں نے یہ کام بندوں کے سیٹ کے لیے کیا ہے. میں نے کہا میں 5 سال لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے, 5 سال میں لوگوں کے لیے کام کروں گا. اور وہ کام میں تو اس لیے نہیں کرتا ہوں کہ میں اگلا الیکشن میں جیت جاؤں. میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں, کہ میں کمزور گھر کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں. میں سیاسی نہیں تھا, اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا موقع دیا, میں اپنے موقع سے کام لیتا ہوں انشاءاللہ, اور لوگوں کو اویئرنیس دے رہا ہوں تاکہ لوگ واپس پارٹی کے پیچھے نہ جائے, اپنا ایک مشن اٹھائیں تاکہ ترقی ہو جائے علاقے اور ملک کا. تو نوجوانوں کو آپ اسی طرح ہی قائم رکھو گے, اپنے ساتھ اٹیچمنٹ رکھو گے نوجوانوں کے ساتھ جس طرح موجودہ ہے آپ کا؟ نہیں الحمدللہ جو جوان ہے وہ تو سنجیدہ ہے, اس کو سپورٹ نہیں تھا, ابھی اس کو سپورٹ ہوا ہے. کہ اس لیے کہ ہماری جو آبادی ہے 5000 کے مطابق جو ہمارے شہر بنا ہوا تھا, آج ہماری آبادی 3.5 لاکھ ہے. ہر بچے کے لیے اسکول کا ضرورت ہوتا ہے, کالج یونیورسٹی کا ضرورت ہوتا ہے. تو یہ کون بناتے ہیں؟ 30 سال میں کسی نے کام نہیں کیا ہے. الحمدللہ اس دفعہ تو اسکولوں میں 70 سال بعد, کالج میں ابھی بلڈنگ بن رہا ہے 70 سال بعد. اور جو ہمارے ماڈل ہائی اسکول, جو ماڈل کا نام ہے لیکن ماڈل نہیں تھا, 120 سال ابھی ماڈل بن گیا. تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. میں نے جو کام کیا سارے اجتماعی کیا ہے. یہ کام آپ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے جو میں نے کی ہے. جتنا کام میں نے زوب میں کیا ہے, تقریباً 17 ارب روپیہ میں نے سارے اجتماعی لگائے. اجتماعی کس کا ہے؟ ہر بندے کا ہے. تو ابھی لوگ تو سوشل میڈیا کا دور ہے, سب کچھ جانتا ہے. وہ چیز نہیں ہے کہ بس جس نے جو کیا ہے بس پرواہ نہیں. آج 5 دن سے یا 3 دن سے ادھر سگنل نہیں ہے, سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن سوشل میڈیا کے دور پہ اگر آج ہمارا 25 سیٹیں یا 22-30 سیٹیں ہم نے جیتے ہیں تقریباً, یہ اگر آج سوشل میڈیا کا ہوتا گراؤنڈ پہ تو کہاں تک یہ پہنچ جاتی. ایک عام بندہ میونسپل کمیٹی اور پی ڈی ایم سے جیت جاتا ہے تو کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. تو ہم نے محنت کی ہے, محنت کے رزلٹ اللہ نے دیے ہے. جی بالکل ناظرین, جیسے کہ میٹھا خان کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہے اور اس نے بات کی کہ نوجوانوں کو محنت کرنے کی اس نے صلاح دی ہے اور محنت کرنے کی ایک تجویز دی ہے. اگر کوئی اسٹوڈنٹ یا کوئی بندہ اس طرح کا کام کرے, بغیر ضروری نہیں کہ آپ کو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹوں میں پڑھنا پڑے گا یا ہائر ایجوکیشن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا, اس کے بغیر ہی آپ ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو, بشرط یہ کہ آپ محنت کرو. ناظرین, آج کے لیے اتنے. اپنے کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ اور اپنے ہوسٹ زعفران شاہ بابر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.